مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ من والاه۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ وقال تعالی کل نفس ذائقۃ الموت۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ہماری کل تمہاری باری ہے۔ اللہ رب العالمین نے موت کی حقیقت سے متعلق فرما دیا کہ کل من علیہا فان، اللہ کے علاوہ تمام چیزیں فنا پذیر ہیں، صرف تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا، تیرے رب کی ذات باقی رہے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ اپنی زندگی کی بہاریں گزارنے کے بعد دنیا سے چل بسا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر مخلوق کے اوپر موت مقدر کر دی ہے، اس لیے مرنا عام انسانوں کا مرنا ہے، لیکن خاص لوگ جب مرتے ہیں تو ان کے مرنے سے ایسا لگتا ہے پوری دنیا پر موت طاری ہو گیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ موت العالم کموت العالم، ایک عالم کی موت عالم کی موت کی طرح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک عالم کے ذریعے پوری دنیا میں ایمان کی روشنی پھیلتی ہے اور کائنات میں ایمان کی خوبصورتی پھیلتی ہے، امن و سلامتی کے نغمے گائے جاتے ہیں، پوری مخلوق پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے آسمان و زمین کی تمام چیزیں عالم کے لیے دعائیں کرتی ہیں، یہاں تک کہ مچھلیاں بھی پانی میں دعائیں کرتی ہیں، اس لیے کہ ایک عالم کے وجود سے پوری زمین کو فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، عالم کی موت سے دنیا میں جو خیرات اور برکات کی بارشیں ہوتی ہیں اس میں کمی آ جاتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان، اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، یعنی کیا وہ نہیں دیکھتے، غور نہیں کرتے کہ ہم زمین کو ان کے کناروں سے کس طرح گھٹا رہے ہیں۔ گھٹانے کی ایک شکل یہ ہے، جیسا کہ ابن عباس فرماتے ہیں، ذهاب العلماء والفقهاء وخیار اہل الارض من نقصانها، علماء کا دنیا سے چلا جانا، فقہا کا دنیا سے رخصت ہو جانا، نیک لوگوں کا دنیا سے چلا جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زمین میں فساد اور طغیان کی گرم بازاری ہوگی، زمین کی برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، موت الف عابد اہون من موت عالم بصیر بالحلال والحرام، 1000 عابد کی موت یہ زیادہ آسان ہے ایک عالم کی موت سے جو حلال اور حرام کا جاننے والا ہے۔ حضرت حسن بصری کہا کرتے تھے، موت العالم ثلمۃ فی الاسلام، ایک عالم جلیل کی موت، عالم ربانی کی موت روئے زمین میں اتنا بڑا خلا ہے جس کا پر ہونا مشکل ہے۔ سعید بن جبیر سے پوچھا گیا لوگوں کی ہلاکت و بربادی کی علامت کیا ہے، تو کہا ہلاک علمائہم، علماء کا دنیا سے چلا جانا یہ ان کے ہلاکت کی دلیل ہے۔ ایوب بن تمیم السختیانی جو کتب ستہ کے روات میں ہیں، کہتے ہیں انی لاخبر بموت الرجل العالم فکأنما افقد بعض اعضائی، جب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں کسی عالم جلیل کی موت ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے گویا کہ میرے جسم کا ایک اہم حصہ ٹوٹ گیا، اس لیے کہ ایک عالم کی موت سے پوری دنیا متاثر ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، میں آج کی اس مجلس میں ایک عالم جلیل، فقیہ اور محقق الشیخ عزیر الشمس رحمہ اللہ سے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یوں تو دنیا میں بہت لوگ مرتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کی موت بہت ہی جاگوداز بجلی بن کر گرتی ہے۔ انہی میں سے ایک عظیم ترین شخصیت عزیر الشمس رحمہ اللہ کی ہے، جو علمی اور فکری اور دعوتی ہر میدان میں اپنی مثال آپ رکھتے تھے۔ آپ کا اہم ترین کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم رحمہم اللہ کے مخطوطات اور وہ اہم ترین کتابیں جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا ان کا پتہ لگایا، ان کی تحقیق کی اور زیور تماس سے آراستہ ہو کر منظر عام پر نمودار ہوئی، دنیا کو امن و سلامتی کا پیغام دیا کہ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ علامہ عزیر شمس رحمہ اللہ 1956 میں
مدھوبنی بہار میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محترم مولانا شمس الحق سلفی شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ بنارس، اور ان کے چاچا بابائے نحو عین الحق سلفی جو دارالعلوم احمدیہ سلفیہ کے اندر مدرس تھے۔ ان دونوں کی اہم ترین علمی اور دعوتی خدمات ہیں۔ معلوم ہوا کہ مولانا عزیر شمس رحمہ اللہ ایک علمی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے اس علمی خانوادے میں آپ کو بہت ہی علمی اور فقہی اعتبار سے پروان چڑھنے کا موقع ملا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم فیض عام میں حاصل کی، پھر اس کے بعد دارالعلوم احمدیہ سلفیہ میں حاصل کی، پھر اس کے بعد بنگال میں حاصل کی، پھر اس کے بعد جامعہ رحمانیہ بنارس میں تعلیم حاصل کی، اور آپ نے فراغت جامعہ سلفیہ بنارس سے کی۔ پھر اس کے بعد آپ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ جو عالم اسلام کی اہم ترین یونیورسٹی ہے، وہاں آپ 1978 میں تعلیم کے لیے جاتے ہیں، اور الحمدللہ علم اور فضل کے اعتبار سے پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کرتے ہیں۔ آپ کا موضوع لغہ عربیہ تھا، لیکن آپ نے مختلف مسائل پر درس حاصل کی، مختلف فنون میں آپ نے مہارت حاصل کی۔ چنانچہ آپ نے ایم فل کیا جامعہ ام القری مکہ سے، اور اس کے بعد آپ نے پی ایچ ڈی ام القری سے کی، اور 1990 میں پھر اس کے بعد آپ اپنے وطن مالوف تشریف لائے۔ لیکن آپ کی علمی اور فقہی بصیرت کا لوہا دنیا مان چکی تھی، اس لیے عربوں نے آپ کو دوبارہ ام القری کی سرزمین پر اتارا گیا، اور آپ نے وہاں مختلف اداروں اور مختلف جمعیتوں سے جڑ کر کے علمی اور تحقیقی کام کیا، جن میں سر فہرست ام القری مکہ المکرمہ، مجمع الملک فہد لطباعت المصطفی الشریف، اور اس کے علاوہ بہت سے دینی اور علمی اور تحقیقی ادارے ہیں جہاں آپ نے علمی کمالات کے جوہر دکھلائے۔ بالخصوص آپ نے امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم کی کتابوں کی تحقیق کی، اور سلف صالحین کی یادگار کو تازہ کیا۔ آپ کی بڑی اہم خصوصیت یہ تھی کہ آپ جو چیز پڑھتے تھے آپ کے ذہن پر نقش کل حجر ہو جاتا تھا، جو آدمی آج ملتا تھا 20 سال کے بعد بھی پہچان لیتے تھے۔ مجھے معلوم ہے کہ بڑے بڑے کبار علماء جب بحث و تحقیق میں مشغول ہوتے تھے اور انہیں اس فن پر مواد کی کمی محسوس ہوتی تھی، تو یہ لوگ شیخ عزیر شمس کو یاد کرتے تھے، اور شیخ عزیر شمس کی محنت سے بہت سے علمی اور فنی اور تحقیقی چیزیں منظر عام پر نمودار ہوئی۔ کہا جاتا ہے لیس من مات فاستراح بمیتی انما المیت میت الاحیاء، ہرگز نمیرت آنکھ دلش زندہ شد بعشق ثبت است بر جرید عالم دوام ماں۔ یعنی اس شعر کا فارسی ترجمہ میں نے پیش کیا کہ جو آدمی علمی اور تحقیقی اعتبار سے اور دعوتی اعتبار سے دنیا کو کچھ دیا ہے وہ تو دنیا سے چلا جائے گا، لیکن اپنی کردار اپنی خدمات کے ذریعے سے زندہ رہے گا، اور جب تک دنیا باقی رہے گی ان کے نشانات قدم محفوظ رہیں گے، ان کے آثار محفوظ رہیں گے، اور لوگ انہیں یاد کرتے رہیں گے۔ یوں تو چمن میں ہزارہ پھول کھلتے ہیں اور مرجھا جاتے ہیں، انہی پھولوں میں سدا بہار پھول ہوتے ہیں اور پوری دنیا کو اپنی خوشبو سے معطر کرتے ہیں۔ انہی سدا بہار پھولوں میں سے ہمارے شیخ العلامہ عزیر شمس رحمہ اللہ ہے، جو ہم سے رخصت تو ہو چکے ہیں، لیکن اپنے علمی اور اپنی فنی اور تحقیقی اور دعوتی میدان میں جو انہوں نے آثار چھوڑے ہیں اس کی بنیاد پر وہ زندہ و تابندہ رہیں گے، انہیں ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ اور کیوں نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما یلحق المومن من عملہ من بعد موتہ علما علمہ ونشرہ الی آخر الحدیث۔ انسان کے مرنے کے بعد جن چیزوں کا ثواب انسان کو ملتا ہے ان میں سے اہم ترین چیز علم کی نشر و اشاعت ہے۔ جب تک یہ علم پھیلتا رہے گا اور اس کی خوشبو سے دنیا معطر ہوتی رہے گی، تب تک ان کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ ہمارے شیخ کی اہم ترین خصوصیت ہے کہ ہمہ وقت علمی اور تحقیقی کاموں میں مشغول ہوتے تھے، اور طلاب علم کو علم کی طرف ترغیب دلاتے تھے، تقوی و طہارت کی تعلیم دیتے تھے۔ مفتی اور مدرس حرم شیخ وسیع اللہ عباس کا بھی 2 روز پہلے بیان آیا کہ مولانا مرحوم رحمہ اللہ اپنی وفات سے 2 دن پہلے مکے کے قبرستان جنت المعلا سے گزر رہے تھے، اپنی پوری فیملی میں موجود تھے۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ آئی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہاں کی مٹی نصیب ہوتی ہے، کاش کہ عزیر کو بھی یہاں کی مٹی نصیب ہو جاتی۔ اللہ نے یہ آواز سن لی اور 2 دن کے اندر ان کی روح پرواز کرتی ہے، اور خانہ کعبہ میں ان کی نماز جنازہ ہوتی ہے، اور جنت المعلا میں تدفین کیے جاتے ہیں۔
آپ کی وفات کا واقعہ یہ ہے کہ آپ کی وفات بھی اسی علمی اور دعوتی اور عظیم ترین خدمت کے ساتھ ہوتی ہے۔ جس طرح ابو زرع رازی کی موت علمی مذاکرہ کرتے ہوئی، اسی طرح شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ کی وفات ہو رہی ہے کہ طلاب علم کو تقویٰ کی نصیحت کر رہے ہیں اور ایمان اور عمل کی باد بہاری سے اپنے دل و دماغ کو معطر کرنے کی وصیت فرما رہے ہیں، علماء اور فقہا سے استفادہ کرنے کی نصیحت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ عشاء کی نماز کا وقت ہوا اور مولانا اٹھے تاکہ آگے بڑھ کر امامت کریں، لیکن اٹھتے ہی گر گئے اور اسی نماز کی تیاری میں ان کی روح پرواز کر جاتی ہے اور اپنے مولائے حقیقی سے اسی حال میں ملتے ہیں۔ آسماں تیری لحد بشبنا افشانی کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ جو جس حال میں مرتا ہے اسی پر اس کا حشر ہوگا، اور اس سلسلے میں حضرت امامہ کی حدیث ہے کہ ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ ان عاش رزق وکوفیہ، 3 آدمی ہیں جو اللہ کی امانت اور ضمانت میں ہیں، اگر زندہ رہیں گے تو اللہ ان کی روزی میں برکت دے گا اور اللہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اگر اسی حالت میں مر گئے تو ان کی روح ڈائریکٹ جنت میں چلی جائے گی۔ چنانچہ ان میں سے ایک وہ آدمی جو نماز کے لیے چلا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ مولانا کی بھی وفات اسی حالت میں ہوئی کہ عشاء کی نماز کے لیے اٹھے اور ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی اور اپنے مولائے حقیقی سے جا ملے۔ مولانا کی تاریخ پیدائش 1956 ہے اور مولانا کی وفات 15 اکتوبر 2022 8:30 پر۔ مولانا نے 37 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں مختلف زبانوں میں، جن میں سے زیادہ تر کتابیں عربی زبان میں بھی ہیں اور اردو میں بھی ہیں۔ انشاءاللہ بہت ساری کتابیں جو ابھی منظر عام پر نمودار نہیں ہوئی ہیں، انشاءاللہ کچھ ادارے اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ان کی تالیفات کو منظر عام پر لائیں گے۔ شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ نے ہندوستان کے مختلف گوشوں اور علاقوں میں چھپنے والے پرچوں اور مجلوں میں مضامین لکھے، وہیں عربی اور اردو میں مختلف کتابیں اور تحقیقات کا نادر نمونہ پیش کیا، جن میں سے چند یہ ہیں: رفع الالتباس عن بعض الناس للعلامہ شمس الحق عظیم آبادی، آپ رحمہ اللہ نے اس کتاب کی تحقیق فرمائی ہے۔ حیات المحدث شمس الحق عظیم آبادی و اعمالہ، آپ نے اس موضوع پر عربی زبان میں یہ کتاب تالیف فرمائی ہے۔ رد الاشراق للشاہ اسماعیل بن عبد الغنی الدہلوی رحمہ اللہ، آپ نے شاہ اسماعیل الدہلوی رحمہ اللہ کی کتاب کی تحقیق فرمائی۔ مولانا شمس الحق عظیم آبادی حیات اور خدمات، اردو زبان و ادب میں آپ کی یہ کتاب بہت ہی شاہکار ہے۔ تاریخ وفات الشیوخ لابی القاسم البغوی عربی زبان میں ہے، جس میں آپ نے بہت ہی عمدہ انداز میں تحقیق فرمائی ہے اور عربی دنیا نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ فتاوی مولانا شمس الحق عظیم آبادی، ان کے فتاوے کو آپ نے منظر عام پر نمودار کیا اور اس کی تحقیق پیش کی، جن میں سے چند فتاوے الحمدللہ مجھے بھی پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ آپ کا عظیم ترین کارنامہ ہے اور امت پر بڑا احسان ہے کہ ایسے وقت میں آپ نے ان فتاووں کو پیش کیا جن کی عصر حاضر میں شدید ضرورت تھی۔ اللہ آپ کو اس کا بہترین صلہ اور بدلہ دے۔ غایۃ المقصود شرح سنن ابی داؤد، شمس الحق عظیم آبادی کی وہ پہلی تالیف ہے جن میں سے بہت سی جلدیں غائب ہو گئیں، لیکن جو جلدیں نمودار ہوئیں مولانا عزیر شمس رحمہ اللہ نے اس کی تحقیق کی اور علمی دنیا میں آپ کو بڑا مقام حاصل ہوا اس خدمت کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑے بڑے علماء اس کتاب کے محتاج تھے، جو مولانا نے اس کنوز علمیہ کو، اس علمی خزانے کو اور علمی ورثے کو منظر عام پر نمودار فرمایا۔ استدراک ام المؤمنین عائشہ علی الصحابہ لابو المنصور البغدادی، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض صحابہ کرام کی لغزشوں اور ان کے تسامحات پر جو ریمارک کیا، اس کو ابو منصور البغدادی نے جمع فرمایا، اور اس کے علاوہ علامہ زیلعی نے اور امام سیوطی نے بھی جمع کیا۔ استدراکات و عائشہ علی ما فات من الصحابہ کے نام سے مولانا عزیر شمس رحمہ اللہ نے اس رسالے کی تحقیق فرمائی اور اسے عربی دنیا کے اندر اور اردو دنیا کے اندر امت کو استفادے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ چنانچہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس استدراکات عائشہ سے متعلق اپنی کتاب سیرت عائشہ میں بھی ذکر کیا ہے، لیکن مولانا عزیر شمس رحمہ اللہ نے اپنی تحقیق انیق سے نماز کر کے منظر عام پر نمودار کیا، جو قابل دید اور لائق استفادہ ہے اور قابل صدہ مبارکباد ہے۔ اس جیسی بے شمار کتابیں آپ نے اردو زبان و ادب میں اور عربی میں کتابیں تالیف کی،
جن کی وجہ سے آج علمی دنیا کے اندر خوشبو بکھر رہی ہے اور بڑے بڑے اہل علم استفادہ کر رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے یہ مقام دیا۔ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ یہ سعادت و خوشبختی انسان کی ذاتی کوشش سے نہیں ہو سکتا جب تک رب العالمین کی نوازش نہ ہو۔ یہ اللہ کا انعام ہے جس نے ان کو اتنے بڑے مقام پر فائز فرمایا۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور اسی طرف سبقت کرنے والے کو سبقت کرنا چاہیے۔ وباللہ التوفیق۔ سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔